محترم سامعین کرام، بے حیائی اور برائی کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے جہاں مرد کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھ پہ پہرا دے، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حکم دیا کہ صرف اپنی آنکھ پہ پہرا نہ دے بلکہ پردے کا بھی پورا اہتمام کرے۔ پردے کے احکامات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور حدیث طیبہ کا بھی بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ معاملات اس وقت خراب ہوتے ہیں کہ جب ہماری مائیں اور بہنیں اپنے پردے کا انتظام نہیں کرتی، اور پھر فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا ایسا یہ دور چل رہا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جو ہماری ماں اور بہن بیٹی پردے کا اہتمام کرے، اسے جو ہے 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، اور پھر حالات یہاں تک ہیں کہ دوپٹہ سر پہ نہیں کیا جاتا، لباس ایسا چست اور تنگ پہنا جاتا ہے کہ جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوتے ہیں۔ ایسا باریک دوپٹہ پہن کر ماں بہن نماز پڑھے کہ سر کے بال اس کے وہاں سے جھلک اور نظر آ رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں طرح سے اس کے اوپر جو ہے عمل کیا جائے، کہ ایسا لباس نہ ہو جو اس کے جسم جو ہے عریاں نظر آئے، ننگا نظر آئے، یا ایسا چست لباس نہ ہو جس سے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نظر آئیں۔ اسی سے پھر آنکھ جو ہے اٹھتی ہے، اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ زینت جو ہے، یہ علیحدہ اگرچہ ٹاپک ہے، زینت جو ہے عورت کا اپنے خاوند کے لیے کرنا صرف جائز نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عورت اپنے خاوند کے لیے اتنا زیب و زینت کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن اسے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا ہو تو وہ بڑی ہی زیب و زینت کا اہتمام کر کے جاتی ہے، اور کوئی پردہ نہیں ہے، اور کوئی جو ہے ساتھ محرم نہیں ہے، جو کہ شرعی لحاظ سے بڑا منع ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک عورت مسجد کے اندر داخل ہوئی جس نے جو ہے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے خوبصورت لباس کے خوبصورت پلو جو ہیں آگے پیچھے ہل رہے تھے، اور وہ اترا کر تکبر کے ساتھ وہ چل رہی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اپنی عورتوں کو ایسی زینت کا لباس پہننے سے روکو، اور اس طرح اترا کر تکبر کے ساتھ مسجد میں چلنے سے روکو۔ تم سے پہلے سرکار نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی لوگوں پہ اس وقت تک تباہی نہیں آئی کہ جب تک ان کی عورتوں نے اس طرح جو ہے زینت کا لباس اور اترا کر چلنا شروع نہیں کیا تھا، اور جب ان کی عورتوں نے ایسا عمل کیا کہ زینت اور زیبائش کا لباس دوسروں کو دکھانے کے لیے، غیر محرم کے لیے، اور تکبر کے ساتھ چلی، تو پھر جو ہے عذاب الہی بنو اسرائیل کی قوم پر آ گیا۔ حضرات گرامی، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے لباس کا خاص خیال رکھیں، اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں، اپنی زیب و زینت کریں، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن پردے کے اندر رہ کے کریں۔ عورت اپنے خاوند کے لیے جو ہے سنگھار کرے گی اور خوبصورت لباس پہنے گی، زیب و زینت کرے گی، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس عورت کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر یہی عورت جو ہے غیروں کے لیے کرے گی تو قدم قدم پر گناہ ملے گا، حتیٰ کہ حضرات گرامی عورت کے اوپر حج فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ حج پہ نہیں جا سکتی۔ آج تو کیفیت یہ بن چکی ہے کہ کسی کو محرم بنا کر وہ عمرے پہ جا رہی ہیں، کسی کو محرم بنا کر حج پر جا رہی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ اس طرح اگرچہ اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن قدم قدم پر وہ گناہ بھی اسے میسر آئے گا۔ تو اس لیے عورت کو تو ایسی زیب
پہننے سے بھی منع کر دیا گیا کہ جس کو پہن کر چلے تو اس کے چلنے سے اس کی جھنکار اور تھوڑی سی آواز پیدا ہو۔ عورت کو تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، آج ہماری جو ہیں بیٹیاں بڑے بڑے ڈیک لے کر اور اس طرح دلہن کی طرح سج کر وہ ہاتھ میں میک لے کر ہاتھ بلند کر کر کے اور جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے اور سامعین عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سن رہی ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عورت میلاد کر سکتی ہے، شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے۔ پردے کی حالت کے اندر جہاں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا خطرہ نہ ہو وہاں پر مرد بالکل نہ جائیں۔ دھیمی آواز کے اندر کہ ان کی آواز چار دیواری سے باہر نہ جائے، وہاں پر تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پہ جو ہے وہ نعتیں پڑھیں۔ ایک عالمہ عورت کو آدھے گھنٹے 20 منٹ کا خطاب کرے، کیونکہ عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہیں مخصوص جس کو ہم بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اگرچہ شرعی لحاظ سے تو کوئی منع نہیں ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ شرم اور حیا کے درپے جو ہے وہ عورت کے سامنے بیان کرنے سے شرماتے ہیں۔ وگرنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسے سوال کیے گئے اور سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ یہ کس قسم کے تم مجھ سے سوال کر رہی ہو، عورتوں والے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا عورتوں کے لیے میں کہوں گا کہ آج کے دور کے اندر ضروری ہے کہ ہفتے کے اندر ایک پروگرام ہو یا مہینے کے اندر جہاں پر ایک تلاوت، ایک نعت ہو، زیادہ لمبا بھی نہ ہو۔ 4 گھنٹے لگے رہتی ہیں، گھر کا اسے پتہ نہیں ہوتا، پیچھے گھر والے دیکھتے رہتے ہیں، کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا، بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں آنے جانے والے، یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک تلاوت ہو، 3 یا 4 میری بہنیں نعت پڑھیں اور آدھے گھنٹے کا بیان ہو اور درود و سلام ہو اور دعا خیر ہو، پردے کے ساتھ آئیں اور پردے کے ساتھ واپس لوٹ جائیں، اپنی آواز کو نیچا رکھیں، کوئی ڈیک وغیرہ یوز نہ کیا جائے تاکہ دین کے مسائل جو ہیں وہ ہماری ماں اور بہنوں تک پہنچیں، کیونکہ کائنات میں جو سب سے بڑا استاد ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو ماں کو جب دین کے اور فقہ کے مسائل کا علم ہوگا، دین کا علم اسے سکھایا جائے گا، اسے تعلیم دی جائے گی، تو وہ ماں جو ہے اپنی آنے والی اولاد کی تربیت صحیح انداز سے کر سکتی ہے، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ ماں کے ہوتا ہے۔ جتنا وہ زندگی گزارنے کا فن یا علوم یا طریقہ کار زندگی گزارنے کا سیکھتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ ماں سے کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلا بچپنا اور اس کا لڑکپنا زیادہ تر ماں کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ایک ممتا کا پیار پیدا کر دیا ہے کہ وہ بہت درگزر کرتی ہے، اور باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سختی رکھی ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔